لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأمي المكي المدني الهاشمي مولانا ومولى الأمين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء سلام الله عليها اللهم لعن قتلة الحسين وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الحسين عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك تعلم إنه لم يكن ما كان منا تنافسا في سلطان ولا التماسا في حدود القدام ولكن لنرى المعالم دينك ونظهر الإصلاح في بلادك ويامن المظلومون من عبادك ويؤمل بفرائضك وسنتك وأحكامك صلوات من الله سرکار سید الشہداء امام علی مقام اعلان کر رہے ہیں کہ پروردگار تو جانتا ہے کہ تیرے حسین نے کربلا اس لیے نہیں بنائی کہ وہ حکومت چاہتا ہے بلکہ حسین کو وہ حکومت سے رغبت پھر کربلا اس لیے بنایا وَلَٰكِنْ لَنَرَيَ الْمَعَالِمَ دِينَكَ ہم نے کربلا اس لیے بنائی تاکہ تیرے دین کی قدروں کو بلند کیا جا سکے وَنُظْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِي بِلَادِكَ اور ہم نے کربلا اس لیے بنائی تاکہ تیرے شہروں میں اصلاحی کام انجام دیے جا سکیں اب اگر کہیں کوئی کربلا کا دشمن ہے تو سمجھ لیجئے گا کہ وہ فسادی ہے اس لیے کہ حسین نے کربلا بنائی ہے اصلاح کے لیے تو کربلا کا تذکرہ ذہنوں کی اصلاح کے لیے ہے وَيَامَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ اور ہم نے کربلا اس لیے بنائی تاکہ تیرے مظلوم بندوں کو ظالم کے ظلم سے بچایا جا سکے وَيُؤْمَلَ بِفَرَائِضِكَ وَسُنَّتِكَ وَأَحْكَامِكَ اور ہم نے کربلا اس لیے بنائی تاکہ لوگوں کو تیرے واجبات کا پابند بنایا جا سکے اور تیرے رسول کی سنتوں کا پابند بنایا جا سکے یہ تاکید بھی امام کی عجیب ہے امام مظلوم کربلا میں یہ جملہ کہہ کے بتا رہے ہیں کہ ہم نے کربلا اس لیے بنائی تاکہ تیرے واجبات اور تیرے رسول کی سنتوں پہ عمل کیا جائے اگر کوئی نبی کے بعد یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ حالات زمانے رسول میں یہ چیز حلال تھی میں حرام کر رہا ہوں تو حسین بتانا چاہتے ہیں میں کائنات کو سمجھانے آیا ہوں کہ ایرے غیروں کی بنائی ہوئی شریعتوں اور بدعتوں پہ عمل نہ کرنا رسول کی سنتوں پہ عمل
صرف حسینیت زندہ باد نہ کہا، اس لیے کہ حسینیت زندہ باد یہ تولا کا ثبوت ہے۔ مرد اس لیے کہ وہ فرقہ اور ہے جو حسینیت زندہ باد تو کہتا ہے مگر اس کا دم نکلتا ہے یزیدیت مرد آباد کہتا ہے۔ ہم لوگ وہ نہیں ہیں کہ جو ان سے بھی محبت ان سے بھی محبت، ہم اس راستے پہ ہیں کہ جو قرآن کا راستہ ہے۔ وَلَمَّا تَبَيَّنَ أَنَّهُ عَدُوُّ اللَّهِ فَتَبَرَّأَ مِنْهُ، ہمیں جب یہ پتہ چل جائے کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے برات کرو۔ قرآنی مسلک ہے، تبرہ قرآنی مسلک ہے۔ حسین مظلوم نے کربلا کس لیے بنائی؟ تاکہ تیرے رسول کی سنتوں کو کا لوگوں کو پابند بنایا جا سکے، اللہ کو غالبات کا پابند بنایا جا سکے۔ گفتگو میں اذہان عالیہ اپنے آپ کو محفوظ ہے۔ ہم کو فکری سفر کرنا ہے حسین کے ساتھ تاکہ ہمارا جسم اس لشکر کا حصہ بن سکے جو آخری حسین بھیجا بجائے۔ اس لیے کہ اگر ہمیں اس لشکر کا حصہ بننا ہے تو ہمیں حسین کی فکر کو اپنے دلوں میں اتارنا پڑے گا۔ عزیزان ایمان، آج 1400 برس کے بعد ہم اگر یہ موضوع چھیڑ رہے ہیں تو کیوں؟ اس لیے کہ صرف جسمانی طور پہ ساتھ ہونا کمال نہیں ہے۔ میں جس منزل تک آپ کو لانا چاہتا ہوں، جسمانی طور پہ ساتھ ہونا کمال نہیں، جسم تو ظاہری طور پہ آج بھی رسول کے پاس پڑے، لیکن چونکہ فکر رسول کے ساتھ نہ تھی، جن کی فکر رسول کے ساتھ نہ تھی وہ کامیاب نہ ہو سکتا۔ میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں کہ جسم کا ساتھ ہونا کمال نہیں، اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں ناصر بننا ہو، سپاہی نہیں بننا۔ اس لیے کہ سپاہی کا جسم ساتھ ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ فکر ساتھ ہو۔ جب جسم اور فکر دونوں ساتھ ہو تو انسان ناصر بنتا ہے۔ جب جسمانی طور پہ اور یہ جسم اگر ساتھ نہ بھی رہے، فکر ساتھ ہو تو اسے ناصر مانا جاتا ہے۔ میں مثالیں آپ کے حوالے کروں، لہذا سپاہی بننا کمال نہیں، ناصر بننا کمال۔ دلیل دوں، صلح حدیبیہ کے موقع پہ جن کے جسم ساتھ تھے، فکر ساتھ نہ تھی، انہوں نے خود اعلان کیا جیسا شک آج ہوا، یہ شک کا اعلان بتا رہا ہے کہ ابھی فکر رسول کے ساتھ نہیں چل رہی۔ رسول اگر
ایک جنگ ہے حنین کی جنگ، پیغمبر اسلام مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں. میں پھر عرض کر رہا ہوں، ہمیں ناصر بننا ہے، سپاہی نہیں بننا. ناصر کی فکر ساتھ ہوتی ہے، سپاہی جسمی طور پہ تو ساتھ ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ فکر ساتھ. دلیل جنگ حنین ہے، پیغمبر اسلام مال غنیمت تقسیم کر رہا ہے. ایک آواز سنی، ایک دن یا رسول اللہ، اے رسول عدالت سے مال تقسیم کیجیے. مجھے یہ بتائیے یہ آواز کہاں سے اٹھی ہے؟ مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے تو دشمن کو تو نہیں تقسیم کرنا ہے. یہ تو رسول کا لشکر ہے نا، اور اگر لشکر رسول ہے تو اس کا مطلب یہ صحابی بھی ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی ساتھ ہے نا، رسول کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب صحابی رسول بھی ہیں، رسول کے لشکر میں ہیں تو سپاہی بھی ہیں. مگر سپاہی نبی سے کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ دینا تقسیم کیجیے. پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں، تاریخ کہتی ہے کہ چہرے میں غضب کے آثار نمودار ہوئے اور نبی نے ایک جملہ کہا، اگر میں عدالت نہ بڑھوں گا تو کون بڑھے گا؟ یہ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. عزیزان ایمان، وہ مکے کے کافر تھے مگر رسول کو امین مان رہے تھے. یہ نبی کے صحابی تھے مگر عادل نہیں مان. ایک سوال رسول سے مطالبہ ہو رہا ہے کہ عدالت سے تقسیم کیجیے. عزیزان ایمان آپ پہچانے کیسے کہ وہ آواز کس کی تھی؟ میں ایک منزل تک لے جانا چاہ رہا ہوں. یہ کیسے پتا چلے کہ وہ آواز تھی کس کی؟ اس لیے کہ کل گروہ ملائکہ میں ایک آواز سنی، پروردگار کیا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پہ جا کے خون غیبت پا کرے؟ ساری کائنات یہی کہتی ہے کہ ملائکہ کی سب سے یہ آواز گونجی، مگر چہرہ کیسے پہچانا جائے کہ ان ملائکہ کی سبوں میں بیٹھنے والا وہ کون تھا کہ جو خدا کے فیصلے پہ انگلی اٹھا رہا ہے؟ بڑا سخت مسئلہ ہے. میں جملہ بدل دوں، یہ ملائکہ کی سب میں کون منافق ہے کہ جو ہے تو سب ملائکہ میں مگر خدا کے فیصلے پہ انگلی اٹھا رہا ہے؟ عزیزان ایمان، وہاں خدا نے اس چہرے کو کیسے پہچانایا؟ چہرے کو کیسے پہچانایا؟ آپ جانتے ہیں، یہی تو جواب دیا تھا، انی عالم ما لا تعلمون. جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یعنی تمہاری منافقت کے چہرے کو کیسے نقاب کرنا ہے خدا خود جانتا ہے. اس نے چہرے کو آج
کہہ دیا رکوع میں رہو تو رکوع میں، کہہ دیا سجدے میں رہو تو سجدے میں۔ قسم خدا کی میں پھر کہتا ہوں، حساب حسین جدا ہے۔ ملک کے دل میں کبھی کوئی آرزو آپ نہیں پائیں گے، مگر زیارت حسین کی آرزو پائی جائے گی۔ ایسے کو بنائے گا یعنی آپ میں سے کسی کو بنا دے تو اب ملائکہ کو کہیں گے نہیں، اس لیے کہ اللہ نے آرزو ہی نہیں رکھی۔ تو اب کوئی تو ایسا ہو کہ جو ملک نہ ہو، جو ملک نہ ہو۔ عزیزان ایمان، دوسری بات اللہ نے کیا کہا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اوپر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو جب خلیفہ زمین والوں کے لیے بن رہا تھا تو آسمان والوں کو کیا پریشانی؟ اس کا مطلب کوئی زمینی مخلوق ہے جو سجدہ کر کر کے اپنے کو اتنا بلند دکھا کے ملائکہ کی صفوں میں بیٹھ گیا، مگر منافق منافق ہی ہوتا ہے۔ لہذا جب شیطان نے اپنے سجدوں کا مقصد بتا دیا، ہم اسی لیے تو سجدہ کر رہے تھے کہ ہمیں خلیفہ بنا دیا جائے۔ عزیزان ایمان، یاد رکھیے گا، جب شیطان نے اللہ کا سجدہ اس لیے کیا کہ وہ خلیفہ بن جائے، تو کچھ لوگوں نے ضمیر پہ کلمہ اس لیے پڑھا۔ کیسے پتا چلے کہ وہ چہرہ کون تھا؟ اس لیے کہ مجمع تو اصحاب کا ہے، مجمع تو سپاہیوں کا ہے۔ یہ کیسے پتا چلے کہ مال پہ اعتراض کسے ہے؟ یہ مال بانٹنے پہ اعتراض کسے ہے؟ یہ کیسے پتا چلے؟ جب تک نبی زندہ رہے پتا نہ چلا، مگر بعد میں سیدہ کا بات چھیڑا تو پتا چل گیا۔ بھائی جب نبی دے چکے تھے تو مال دینے کا فیصلہ نبی کا تھا، واپس لینا بتا رہا ہے کہ نبی کے فیصلے پہ اعتراض تمہیں ہے۔ ایسے پتہ چلے منافقت کا چہرہ بے نقاب ہو رہا ہے۔ عزیزان ایمان، اب سمجھ میں آیا آج فجر کی تاریخ پڑھنے سے کائنات پریشان کیوں ہے؟ مسئلہ ایک بات کا نہیں ہے، مسئلہ باغی کا ہے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بات باغ کی نہیں ہے، ایک باغی کا کردار سامنے آتا ہے۔ حسین دین کی قدر کو بلند کرنے کے لیے
فیصلے کربلا میں کر دیے، سارے فیصلے کربلا میں۔ ناصر میں اور سپاہی میں فرق ہے، سپاہی اعتراض کرتا ہے۔ عزیزان ایمان، بات آئی ہے حق وجود ادا کیے بغیر آگے نہیں بڑھنا۔ آپ نے کبھی غور کیا جناب زہرا انہیں معلوم تھا کہ باپ واپس نہیں ملے، تو مانگنے دربار گئی، کیوں گئی دربار؟ یہ بات آسان نہیں ہے۔ جب ہم کو پتا ہو کہ ہم فلاں صاحب کے پاس جائیں جنہوں نے ہماری چھوٹی سی زمین لے لی ہو، ہمیں پتا ہو کہ ہم جائیں نہیں لے لیں، تو پھر ہم ان کے پاس نہیں جاتے، تو ان سے کیوں مانگیں؟ تو جب حکومت نے لیا تو سیدہ گئی، سیدہ کو پتا تھا کہ سیدہ کا حق نہیں ملے گا، سیدہ آواز دے میں اپنا حق لینے گئی بھی نہیں۔ میں نے کہا بی بی پھر کیوں جا رہی ہے؟ کہا میں کائنات کو حق دلانے جاؤں گی۔ نہیں، بات واضح نہیں ہوئی، مجھے معلوم ہے کہ میرا حق نہیں ملے گا، مگر یہ باغ فدق کی تاریخ قیامت تک لوگوں کو حق پہچانوائے گی۔ کیا اہتمام کیا؟ جناب سیدہ پوچھی، واقعی پڑھنا یہ تھا، لیکن اب یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ بات سیدہ کیا جائے اور بطول کے لال کے غم میں جس نے پوری کربلا حق فاطمہ کے لیے بنائی ہے، جہاں اس حق کا دفاع نہ کیا جائے۔ سیدہ نہیں کرنا، ہوا کیا؟ سیدہ نے کہا یہ میرا حق، مجھے میرے بابا نے دیا۔ سیدہ زہرا ایک آواز آئی۔ دیکھیے اسلام سے کتنے نابلغ لوگ تھے۔ میں بھی آپ سے سوال کروں گا، ایک بات بتائیے، ایک گلاس ہے، میں یہ دعویٰ کروں کہ یہ گلاس میرا ہے اور میرے سامنے کوئی کھڑا نہ ہو اور کھڑا ہو کے یہ نہ کہے کہ نہیں میرا ہے، تو اب بتائیے کہ کیا کسی دعوے کے ساتھ دلیل کی ضرورت ہے؟ گواہ کب مانگا جاتا ہے؟ جب مد مقابل کوئی دعویٰ کرنے والا ہو۔ دربار میں اکیلی فاطمہ کہہ رہی ہے باغ فدق میرا حق ہے، جملہ آپ کے حوالے کروں، اما کوئی تاریخی بیٹی بھی سیدہ کے مقابلے میں کھڑی نہیں ہے کہ جو یہ کہہ رہی ہو میرا حق ہے۔ تو جب کوئی مقابلے میں ہے ہی نہیں تو پھر سیدہ سے گواہ کیوں مانگا جا رہا ہے؟ بی بی آپ کہتے تھی سیدہ گئی میں حق لینے کہاں گئی، میں تو حق پہچانوانے گئی ہوں، میں تو جنگ حنین کی اس آواز کا پس منظر پیش کر رہی ہوں۔
पहचाने तो गाए ना, गवाह माना गया। सैयदा ने पहला गवाह पेश किया, किसको? अमीर कायनात, मौला कायनात गवाही के लिए आया। अज़ीज़ान ईमान, एक तो जिसकी सदाकत पे कुरान सनद दे रहा हो, जो उससे गवाही मांगे वो खुद झूठा। मुझे भीड़ के दिए हुए लक़ब से मतलब नहीं है। भीड़ क्या कह रही है इससे मतलब नहीं है। गवाही के लिए नहीं बोले। अमीर कायनात ने गवाही पे इसकी जवाब क्या दिया गया? अभी आपके रिश्तेदार शौहर हैं, मुझे इस्लाम का कोई कानून बताइए कि जिसमें शौहर की गवाही या रिश्तेदार की गवाही काबिल कबूल ना हो। शर्त अदालत की है गवाह के लिए, कोई रिश्तेदारी का मरहला नहीं है। अब एक जुमला मैं कह दूं, अजीब मसला है, खिलाफत रिश्तेदारी की गवाह पे मंजूर कर ली जाए। मैंने तो कहना था कह दिया, खिलाफत रिश्तेदारी की बुनियाद पे मान ली जाए कि बेटी ने बताया है। मैं क्या कह रहा हूं दीवान ईमान, अरे खिलाफत की बुनियाद पे अगर रिश्तेदारी मान रहे हो तो अली की खिलाफत पे ज़हरा का हक क्यों नहीं मानते? रिश्तेदार है। अब मुझे जुमला आपके हवाले करना है, जो लोग अली की गवाही ज़हरा के हक में इसलिए नहीं मानते कि अली ज़हरा के रिश्तेदार हैं, उनसे कहिए कि कलमा रसालत के लिए कोई दूसरा गवाह ढूंढे। इसलिए कि जो कलमा रसालत का गवाह है वो अली रसूल का रिश्तेदार। अगर रिश्तेदारी की बुनियाद पे रिश्तेदार की गवाही मुतबर नहीं, तो फिर रिश्तेदारी की बुनियाद पे रिसालत की गवाही कैसे मुतबर? अपने इस्लाम की बात आए तो रिश्तेदारी कबूल, ज़हरा के हक की बात आए रिश्तेदार है। अच्छा, दूसरा गवाह पेश। हसनैन, गवाही के लिए हसनैन में क्या कहा गया? बच्चे हैं, बच्चे हैं, इनकी गवाही काबिल कबूल नहीं है। कसम खुदा की, मुझे कहने दीजिए कि वो यहूदी इन कलमा को लोगों से बेहतर नजर आए जिन्होंने मुबाहले में हसनैन की गवाही मानी। वहां वो मान रहे हैं, आप पहले बच्चे हैं। अच्छा, बच्चों की गवाही नहीं मानी जाती ना, तो फिर कहूंगा जब अली ने रसालत की गवाही दी थी तो अली भी तो बच्चे थे। फिर नबूवत का कलमा पढ़ने के लिए
آپ تصور بھی کر سکتے ہیں کہ علی و بطول دربار میں ہوں اور سلمان و ابو ذر نہ ہوں؟ ممکن نہیں ہے۔ تو ہیں تو ان سے کہہ دیجیے۔ سیدہ کہیں گی میں حق لینے تھوڑی آئی، میں تو حق پہچاننے آئی۔ کیا مطلب؟ نادان صحابی کی گواہی رد کرنے سے کوئی کافر نہیں ہوگا، مگر پنجابت کی گواہی رد کرنے میں گواہی کے لیے نہیں آئی، کفر کے چہرے سے نقاب یہ پوری تاریخ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ صحیح کتاب کی صحیح روایت ہے کہ کس کو گواہی کے لیے لے کے گئے اور جس کو چاہیے آئے۔ میں ایڈریس دوں مگر شرط یہ ہے کہ پھر وہ ایڈریس لے کے بہکے نہیں۔ ایڈریس اسی لیے آپ کو دیتا ہے نا کہ منزل پہ صحیح پہنچ جائے۔ عزیزان ایمان، تیسری گواہی قسم خدا کی جتنا سلام کریں کم ہے عظمت بطول پہ کہ دربار میں آ کے قیامت تک کے لیے حق باطل کو روشن کر دیا۔ تیسری گواہی کس کی؟ ایک بیوی کو لے کے گئی، کس کو؟ ام ایمن کے۔ کیوں ام ایمن کو لے کے آئی؟ اس لیے کہ حدیث سنائی گئی تھی کہ پیغمبر نے کہا ہے نحنو معاشر الانبیاء لا نورث ولا نورث، ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ وہ سیدہ ہی کیا جو ایک ہی دلیل سے دونوں دعوت نہ کریں۔ دعویٰ یہ تھا کہ ہم ملک انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے۔ انتخاب کیا ام ایمن کا۔ میں آپ سے پوچھوں جب جناب سیدہ کی بات آئے تو کنیزی کے دور پہ نام کس کا ذہن میں آتا ہے؟ جناب فضہ کا۔ فضہ موجود ہے تو گواہی میں فضہ کو کیوں نہیں آئے؟ ام ایمن کو کیوں؟ بھئی گواہی تو چاہیے، کیا فضہ گواہی نہ دے رہی؟ ارے جو یزید کا دربار پر مدافع اہل بیت بن کے گئی ہو وہ مدینے کے دربار میں نہ آتی؟ پھر میں میرے جوان بھائیوں تاریخ پڑھا کیجئے تو غور کیا کیجئے۔ پھر میں جب میں نے تاریخ پڑھی تو بات سمجھ میں آئی۔ اچھا ام ایمن نے بھی عجیب صورتحال اپنائی۔ جب دربار میں جناب سیدہ لے کے آئی گواہی کے لیے پیش کیا تو ام ایمن آئی اور آ کر کے سوال کیا، اے لوگوں یہ بتاؤ کہ تم نے نبی سے میری سلسلے میں یہ حدیث سنی ہے یا نہیں کہ ام ایمن جنت کی عورتوں میں سے ایک خاتون ہے؟ پورے مجمع نے کہا ہاں ہم نے نبی سے یہ حدیث سنی ہے۔ میں دست عدد جوڑ کے بی بی ام ایمن سے کہوں گا
بی بی آپ جناب زہرا کی گواہ بن کے آئی ہیں یا اپنی فضیلت کا کلمہ پڑھوانا؟ آپ گواہی دیجیے یا اپنی فضیلت کا قصیدہ کیوں پڑھوا رہی ہیں؟ سیدہ کی یہ کنیز آواز رہی، میں اپنی شہزادی کا مقصد جانتی ہوں، میں گواہی نہیں دوں گی، پہلے ان سے گواہی دوں گی کہ نبی نے یہ کہا ہے کہ میں جنتی عورت ہوں، اور یہ بات طے ہے کہ جو جنتی ہوگا وہ کبھی جھوٹی گواہی جنتی کبھی جھوٹی گواہی نہیں دے گا، اور اگر کوئی کسی جنتی کی گواہی رد کر دے تو وہ جہنمی ہوگا۔ فیصلے کے لیے آئی کیوں میں کوئی اور کیوں نہیں مرزا کیوں نہیں کیوں میں کیا ہے جواب؟ سنو میرے جوان بھائیو، یہ مکتب اہل بیت ہے، یہاں شبہات کے جوابات اس لیے دیے جاتے ہیں کہ ہم وہ نہیں ہیں کہ جو یہ کہہ دیں نہ سنا کرو، صاف سنو، جہاں شبہ ہو آؤ جواب ہو۔ ہم سننے میں پابندی نہیں لگاتے، سب کو سنو، شبہ ایجاد ہو تو سنا۔ کیوں میں تاریخ پڑھیے جناب عمر احمد کی، جناب عمر کی گواہ لے کے آئی ہوں جس کا نبی وارث بنا بھی ہے، وارث بنایا۔ صلوات پڑھے محمد۔ سب مل کے لبیک یا حسین، لبیک یا زہرا، لبیک یا یا رسول اللہ، اے رسول عدالت سے تقسیم کیجئے۔ ہاں اگر رسول کی عدالت میں کوئی انگلی اٹھائے گا تو ہمارا چہرہ پہچاننا ضروری ہو جاتا ہے۔ اے دل یا رسول اللہ، عدالت سے کام لیجئے۔ اب سمجھ میں آیا یا نہیں؟ اگر سپاہی بنے تو ہو سکتا ہے کہ اسی کی عدالت پہ انگلی اٹھا دو جس کے لشکر کا حصہ ناصر میں اور سپاہی میں فرق یہ ہے کہ ناصر لشکر کا حصہ کبھی جذبات کی بنیاد پہ بنے گا، سپاہی لشکر کا حصہ کبھی جذبات کی بنیاد پہ بنے گا، کبھی مال غنیمت کے لیے بنے گا، کبھی نام و نمود کے لیے بنے گا، مگر یاد رکھیے ناصر وہ نہیں ہوتا کہ جو لشکر کا حصہ اپنے مائے فائدے کے لیے بنے۔ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، سپاہی وہ ہے کہ جو لشکر میں اپنا فائدہ ڈھونڈتا ہے، ناصر وہ ہے جو دین کے فائدے کے لیے آئے۔ لہذا سپاہی پہلے یہ دیکھتا ہے ملے گا کیا۔ بہت سے لوگ تاریخ میں آپ کو ملیں گے کہ وہ اس لیے علی کے ساتھ رہے کہ کچھ ملے گا۔ علی کو خلیفہ بنایا جائے، کہیں کی حکومت ملے
سب کچھ قربان کر کے دین کو بچانے کے لیے. اب جملہ آپ کے حوالے کروں. یہی وجہ ہے کہ جب اعلان ہو جائے قد قتل محمد قتل کر دیے گئے، تو پھر قرآن کہتا ہے یہ لوگ اپنے گزشتہ دین میں پلٹنے لگے. اس لیے کہ دفتر میں شامل ہوئے تھے مال غنیمت کے لیے. اگر مال غنیمت کے لیے شامل نہ ہوئے ہوتے تو درہ چھوڑ کے نہ آتے. اور اب فیصلہ کن جملہ یاد رکھیے، ناصر اور سپاہی کا فرق یہ ہے کہ ناصر وہ ہے، سپاہی وہ ہے کہ جسے میدان میں رسول بلاتے رہے آنے کو تیار نہ ہو. ناصر وہ ہے حسین چراغ کھل کر کے جانے کو کہے. جانے کو تیار. یہ ہماری امید نہیں ہے کہ حسین مظلوم نے ایسے ہی شب عاشور چراغ گل کر دیا. کیوں چراغ گل کیا؟ پہچانے وجہ کیا ہے؟ امام علی مقام چراغ گل کر کے کیوں کہہ رہے ہیں چلے جاؤ؟ سامنے سامنے کہتے تھے چلے جاؤ. کیوں کہہ رہے ہیں کہ چلے جاؤ چراغ گل کر کے؟ امام بتا رہے ہیں کہ یاد رکھو سپاہی تو دن کے اجالے میں بھی بھاگ جاتا ہے. اسے کوئی غیرت نہیں ہوتی. مگر جو ناصر ہو نا، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ چراغ روشن رہے گا تو حسین کے سامنے جانے سے گریز سے رہے گا. غیرت آ رہی. لو میں چراغ گل کر کے بتا رہا ہوں، یہ بے غیرت نہیں ہے. میں چراغ گل کر کے بتا رہا ہوں. اب آج سے ایک جملے سے ملا رہا ہوں گفتگو. حسین نے ناصر اور سپاہی کا فرق پہچانایا. ہمیں سپاہی نہیں بننا ہے، ہمیں ناصر بننا ہے. سپاہی دن کے اجالے میں بھی چلا جائے، اس لیے کہ سپاہی کا کردار بدلتا رہتا ہے، ناصر کردار بدلتا نہیں ہے. اس لیے کہ ناصر جذبات میں نہیں آتا، معرفت کے ساتھ شریک ہوتا ہے، پہچان کے ساتھ لشکر کا حصہ بنتا ہے، عرفان کے ساتھ لشکر کا حصہ بنتا ہے. حسین نے چراغ گل نہیں کیا تھا، بلکہ حسین بتا رہے تھے کہ اگر کبھی امامت غیبت کے پردے میں ہو اور تمہیں یہ پہچان نہ ہو کہ تم ناصر ہو یا سپاہی، تو یہ دیکھنا کہ خلوت میں اور جلوت میں کردار ایک جیسا ہے یا تبدیلی آ رہی ہے. اگر کردار ایک سا ہے تو پھر میرے ناصر. لیکن مجلس میں آئے تو ہمارا کردار مختلف ہے. تنہائی میں گئے تو ہم یہ بھی بھول گئے کہ محرم ہے. ہر بار وضاحت کے ساتھ کہنا ضروری نہیں ہے. ہمیں بہت پسند ہے مثلا کرکٹ، بہت پسند ہو، لیکن ہم محرم میں یہ چاہتے ہیں کہ سب کو چھوڑ کر کے صرف اداکاری یہی چاہتا ہے
اب اگر وہ مجمع میں سب کچھ چھوڑے مگر تنہائی میں، اس کا مطلب کردار مختلف ہو رہا ہے۔ تنہا بھی بیٹھو تو یاد حسین ذہن سے نہ نکلے۔ اگر تمہارے ذہن و دل میں حسین اتر گئے ہیں تو پھر شاعر کا وہ شعر بالکل ثابت ہے، رلانے آتی ہے ہر روز مجھ کو یاد حسین، میں وہ نہیں جو محرم کا انتظار کروں۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان، یہ شعر بتا رہا ہے کہ یاد رکھنا اصلی ادادار میں اور فصلی ادادار میں بڑا فرق ہے۔ ہمیں لازم ہے کہ ہم اصلی ادادار بنے، فصلی ادادار نہ بنے۔ فصلی ادادار وہ ہوتا ہے کہ اچھا چلو 9-10 چلے جائیں گے، ہماری شیعت کا ثبوت مل جائے گا، مگر اصلی ادادار وہ ہوتا ہے جو اگر کسی مجبوری کے تحت حافظ جا بھی رہا ہے تو سیاہ کپڑوں میں، تاکہ دنیا پوچھے یہ ہر روز ایک ہی رنگ کا لباس کیوں؟ ارے تمہیں معلوم نہیں مجبوری ہے تو یہاں ہوں، ورنہ ہم حسین کے غم میں، ہم حسین مبلغ اعظم، خود ہمارے ساتھ پیدا کرو۔ بس میرا وقت ختم ہو گیا، گفتگو مکمل نہیں ہوا اور ہو بھی نہیں سکتی، اس لیے کہ زمانہ ختم ہوتا ہے، ذکر امام میں زمانہ ختم نہیں ہوتا۔ سلام دیے امام زمانہ بابا سے بلند تر نعرہ سلام۔ عزیزان ایمان، یہ آتا ہے یہ مجلسیں ہمیں حقیقتوں سے روشناس کراتی ہیں، ہم مظلوموں کی حمایت کے عادی ہیں، ظالموں سے برسر بیکار ہونے کے عادی ہیں، اس لیے کہ ہم اصلی ہم کسی بھی ظالم سے مروت نہیں کر سکتے۔ یہ آزاداری یوں ہی نہیں ہے مل گئی ہے۔ ایک واقعہ پڑھا اور اگر وقت نہ رہا تو شاید اسی واقعے پہ بات مکمل کرنا۔ ایک شخص تھا آزاداروں، اپنی آزاداری کی عظمتوں کو پہچانتا تھا۔ ایک شخص تھا عراق کربلا، ہر سال حسین کی آزاداری کرتا تھا، بڑے اہتمام سے حسین کی آزاداری برپا کرتا تھا، ہر روز دسترخوان بچھا کے آزاداروں کو ان کی پذیرائی کرتا تھا۔ ایک سال اس کا بزنس ڈوب گیا۔ جب بزنس خراب ہو گیا، محرم جیسے قریب آنے لگا، پریشان ہونے لگا۔ بیوی میں ہر سال حسین کی آزاداری کرتا تھا، کیا اس سال حسین کی فرش ادا نہ چھت سکوں گا؟ بیوی ہر سال تمہارے لال کا ماتم کرتا تھا، کیا اس سال گھر میں فرش ادا نہ بچھے گی؟
کبھی امام حسین کو یاد کرے، کبھی غازی عباس کو یاد کرے، گریہ کرتا رہا، آنسو بہاتا رہا، یہاں تک کہ ذی الحجہ کا مہینہ آ گیا۔ جب نصف ذی الحجہ گزرنے لگا، پریشان، اس کی زوجہ صرف اتنا کہے پریشان نہ ہو، زہرا کوئی انتظام کرے، گریہ نہ کرو، زہرا ہمیں مایوس نہ ہونے دے گی۔ عزادارو، یہاں تک کہ نصف ذی الحجہ کا مہینہ گزر گیا، اپنی زوجہ سے کہتا ہے کہ ایسا کرتے ہیں اب ہم دوسرے شہر چلتے ہیں، اس لیے کہ یہاں رہیں گے اور جب چاند محرم کا نمودار ہوگا تو عزادار سوچیں گے کہ میرے گھر مجلس جیسے ہوتی تھی ہوگی، سب آ جائیں گے، میں کیا منہ دکھاؤں گا، اس لیے چلو ہم ہجرت کرتے ہیں۔ کربلا سے کہیں اور چلتے ہیں۔ 28 ذی الحجہ آ گئی، زوجہ کہتی ہے نہیں، ہم کربلا چھوڑ کے نہ جائیں گے، حسین انتظام کریں گے۔ تاریخ کہتی ہے وہ شخص غازی عباس کے روضے پہ گیا، جا کے غازی سے کہا غازی آپ جانتے ہیں میرے گھر حسین کی مجلس برپا ہوتی ہے، میرے گھر میں کوئی انتظام نہیں ہے، غازی آپ کو آپ کے آقا حسین کا واسطہ، جیسے بھی دعا کرنا چاہیے اس نے دعائیں کی، بہت گریہ کریں گے عزادارو۔ پلٹ کے اپنے گھر آ گیا، 29 ذی الحجہ آ گئی، محرم کا چاند نمودار ہو گیا، گھر میں کوئی انتظام نہیں، کل پہلی محرم ہے، صف ادا بچھنی ہے، آنسو بہا رہا ہے، گریہ کر رہا ہے، زوجہ تڑپ رہی ہے، شوہر گریہ کر رہا ہے، پھر بھی زوجہ کہہ رہی ہے صبر کرو، زہرا کوئی انتظام ضرور کرے گی۔ کہتا ہے اب کیا ہوگا، اب تو چاند بھی نمودار ہو گیا، یہ کہہ کے گھر سے نکلا، کہتا ہے ایک بار پھر جاؤں، جا کے باب الحوائے سے کہوں آقا کیا میری آبرو چلی جائے، کیا میرے گھر حسین کی مجلس برپا نہ ہو۔ کہتا ہے یہ سوچتا ہوا گھر سے غازی کے روضے کی طرف چلا۔ سنو گے عزادارو، لیکن پھر میں نے راستہ بدل دیا، میں نے غازی سے کہا غازی اب تم سے نہیں، اب جا رہا ہوں حسین سے کہنے کہ میں اتنے دن سے عباس سے کہہ رہا ہوں، مگر غازی عباس نے میری آواز نہ سنی، اے آقا کل پہلی محرم ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں یہ سوچ کے حسین مظلوم کے روضے کی طرف بڑھا تو وہاں دیکھا کہ ایک دکان جہاں سے ہمارے عزاداری کے اسباب جایا کرتے تھے، وہ دکان کھلی ہوئی ہے اور مالک بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے جیسے ہی ہم کو دیکھا پکارا، میں قریب گیا، کہنے لگا ماشاءاللہ، میں نے سب بھیج دیا۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ کہا تو تم نے جس آدمی کو پیسے لے کے بھیجے اسے سارے اسباب دے لیے اور وہ سب تمہارے گھر کی طرف چلا گیا۔ جیسے ہی اس نے اتنا سنا وہ کہتا ہے میں دوڑا ہوا گھر کی طرف آیا۔ اب جو گھر میں آیا تو زوجہ کہنے لگی دیکھا تم پریشان ہو رہے تھے، تمہیں کہاں سے پیسے ملے، تم نے یہ سب کس کے ہاتھ دیا، اب پہلے مجھے ماجرا بتا ہوا کیا۔ میں نے تو کسی سے کچھ بھی نہ کہا، میں تو آقا حسین کے روضے پہ جا رہا تھا، مجھے تو اس دکاندار نے بتایا
کہتا تھا علی اکبر اسے یہاں رکھ دو، قاسم اسے یہاں رکھ دو، مجھے نہیں معلوم وہ کون تھا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ سنو گے وہ آگے کا جملہ، وہ کہتی ہے مجھے تو کچھ نہیں معلوم، میں تو صرف اتنا سن رہی تھی۔ وہ کبھی کہتا تھا اکبر اسے یہاں رکھ دو، قاسم اسے یہاں رکھ دو، ایک ایک کو آواز دیتا تھا، وہ سامان رکھ دیا کرتا تھا۔ مگر سنو میرے شوہر، جب وہ جانے لگا تو اس نے مجھ سے ایک جملہ کہا تھا بیوی جب تیرا شوہر آ جائے تو اس سے کہنا میری شکایت میرے آقا سے نہ کرنا۔ ارے میں پہلے ہی بڑا شرمندہ ہوں، میں کربلا میں حسین کے بچوں کو، ارے بیوی میں سمجھ گئی غازی عباس روضے پہ آیا، خود کو گرا دیا، آقا مجھے مار۔ جزاک اللہ تعالیٰ، جزاک اللہ۔ تو آنکھ کی استجابت کا وقت ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، ماتم کرو، دعائیں کر لو۔ پروردگار یہ آنکھیں تو میں حسین میں نمناک ہیں، اے میرے اللہ کی غازی عباس کے ماننے والے ہیں، باب الحوائج کا واسطہ ان آنکھوں کو بند نہ کرنا جب تک یہ کربلا میں حسین کے روضے کی زیارت۔ مجھ سے کہا گیا تھا طفلان مسلم کے مسائل پڑھوں، اے ادادارو وقت بالکل نہیں، لو ادادارو دو بچے مسلم کے، ارے جو غائب ہو گئے، ارے جب بیوی کو زوجہ کو جناب مسلم کی خبر ملی نا کہ مسلم کوفے میں مارے گئے، مسلم کوفے میں مارے گئے، جانتے ہو ذرا جب آقا نے سوال کیا نا آنے والے سے کوفے کی کوئی خبر ہے، اس نے کہا ہاں آقا اگر آپ کنارے چلے تو میں بتاؤں۔ آقا نے کہا اس میں سب میرے وفادار ہیں، بتا۔ اس نے اس وقت آواز دی مسلم کربلا کوفے میں شہید کیے گئے۔ جب میں کوفے سے چلا تھا تو مسلم کی لاش میں رسی باندھ کے کشا کشا بھرایا جا رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس نے یہ جملہ کیوں کہا تھا۔ عزادارو بات تو اس وقت سمجھ میں آئی جیسے ہی عباس نے سنا کہ آقا مجھے 2 لمحے کے لیے کربلا کوفے جانے کی اجازت دے دیجئے۔ عزادارو جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ عباس کے بہنوئی کا نام مسلم ہے۔ ارے کوئی بھائی اپنی بہن کو بیوہ دیکھ نہیں پاتا۔ جب امام حسین نے جناب مسلم کی زوجہ کو بتایا نا، اس وقت مقتل کہتا ہے کہ زوجہ مسلم نے صرف اتنا کہا آقا مسلم کے ساتھ میرے 2 بچے بھی گئے تھے، آقا ان بچوں کی کوئی خبر ہے؟ ماں تڑپتی رہی، بچے اسیر کر لیے گئے، رہائی ملی، ظالم کے ہاتھ لگے۔ مقتل کہتا ہے، 2 جملے میں کس کا مقتل کہتا ہے کہ بچوں کو فرات کے کنارے لایا، حارث بچوں کو فرات کے کنارے لایا، اب تمہیں قتل کروں گا، تمہارا سر حاکم کو پیش کروں گا، انعام ملے گا۔ بچوں نے کہا اگر چھوڑ دے تو میں اپنے جد سے جنت میں انعام دلواؤں گا۔ کہا نہیں اب تمہیں چھوڑوں گا نہیں، کہا تو پھر اتنی دیر کی مہلت دے دے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھیں۔ بچوں نے فرات کے کنارے نماز پڑھی۔ اب اس کے بعد ظالم آگے بڑھا، جیسے ہی چھوٹے بھائی کی گردن پہ خنجر رکھا، بڑے بھائی نے ہاتھوں کو جھوک لیا۔ ظالم میں بڑا بھائی ابراہیم ہوں، میرے ساتھ
सामने मेरे छोटे भाई का गला नकार मुझसे देखा न जाएगा। जब बड़े भाई की तरफ खंजर लेके बढ़ा, छोटे भाई ने हाथों को जोड़ा, जालिम मैं छोटा हूँ, मेरे सामने बड़े का गला नकार। ए अदाकारों, एक मर्तबा जालिम ने दोनों भाइयों के सरोतर में जुदाई की। मक्कर का जुमला सुनो, बच्चों के सर में सरोतर में जुदाई हुई। उसके बाद जालिम ने दोनों लाशों को उठा के फुरात में फेंक दिया। ए अदाकारों, अरे बड़ा भाई छोटे भाई की हमेशा अमानत करता है। अरे मक्तल कहता है कि भाई का लाशा भाई से आके मिला, भाई को अपनी बाहों में ले लिया। ए मेरे भैया, अरे मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा। मैं कहूँगा मुस्लिम के बच्चों, अरे शहादत के बाद सही भाई की मदद कर रहे हो, मगर करबला में आओ। एक भाई अपने भाई का लाशा उठाना चाहता है, मगर भाई कह रहा है मेरा लाशा न उठाइएगा। इन्ना लिल्लाह। बारगाह तुझे वास्ता है मोहम्मद और मोहम्मद का, इन आवाज़ों पे अपनी रहमत नाज़िल फरमा। तेरे अल्लाह हमें जो कमज़ोरी और ग़ुर्बत से सुदूर, जो परेशान हाल उनकी परेशानी को दूर कर दे, जो मुश्ताक़ हैं वो ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। तेरे अल्लाह जहाँ भी हुसैन के आज़ाद, उनकी जान माल इज़्ज़त और उनकी हिफाजत फरमा। हमें दीन की हकीकतों को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। दुआ में दुआ है, वारिसे अज़ाए हुसैन इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। इन ज़ुहूर की तौफीक देकर अपने इमाम को पहचान सके, उसी इमाम का वास्ता हमको